آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات ذوالفقار، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو پھر کیا کرو کہ اس پر فلیفرحوا، فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوشی مناؤ. اللہ کی رحمت ملے، اللہ کا فضل ملے، اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ. آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، میں نے بھی، ہم سب کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لایا، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت والے، پہلے 10 دن رحمت والے، دوسرے 10 دن یعنی دوسرا عشرہ مغفرت والے، اور تیسرا عشرہ یعنی تیسرے جو 10 دن ہیں وہ ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ. اب پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے پہلے 10 روزے رکھے آج وہ خوشی منائے، اس کا حق ہے، خدا حق ہے، کیونکہ انہیں اللہ کی رحمت جڑی ہے وہ حاصل کی تھی 10 دن پہلے روزے رکھے، منائے خوشیاں، کپڑے پاوے نوے نوے، خوشبو لائے، اپنے بچوں کو عیدی لگے، سارے معاملات کرے. خدا حق ہے، خدا حق ہے. اور جنہیں پہلے 10 روزے نہیں رکھے وہ خوشی نہ منائے ہو گئے، پٹے اپنے آپ کو گھر چ بہ کے جتیاں مارے منہ تے، میں کی کر بیٹھا، کیونکہ اللہ عز و جل بھی جو فرماتا ہے وہ فرماتا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ خوشی وہ منائے جس کو اللہ کی رحمت ملی ہو، اللہ کا فضل ملا ہو. جس کو اللہ کا فضل نہیں ملا، جس کو رحمت نہیں ملی، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ خوشیاں منائے، وہ روئے، اپنے آپ کو ملامت کرے، یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. 11 مہینے کے بعد میرے پاس رمضان آیا تو میں نے اس کا احترام نہیں کیا. اور فرمایا دوسرا عشرہ، جس بندے کو دوسرا عشرہ مل جائے اور وہ دوسرے عشرے کے پورے روزے رکھے، اب اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. جس کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اس کو حق ہے کہ وہ خوشی منائے. یا اللہ تیرا شکر ہے، مسکرائے گا، وہ ہنسے گا، خوشی منائے گا کہ آج اللہ نے، میں نے جب دوسرا عشرے کے روزے رکھے، 20 روزے مکمل ہوئے، اللہ نے میری مغفرت فرمائی، اب وہ خوشی منائے. اب جس نے دوسرے عشرے کے روزے نہیں رکھے خوشی منائے، نہیں منا سکتا، نہ منائے، وہ اس کا حق نہیں ہے. روزہ خور کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشیاں منائے. یہ روزہ داروں کے لیے خوشی ہے. کیوں؟ کہ یہ ان کی مزدوری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. مشکوٰۃ شریف کی حدیث کہ جاؤ میرے فرشتوں، دنیا کے گلی کوچوں میں کھڑے ہو جاؤ، چوک میں کھڑے ہو جاؤ، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے روزے رکھے کہ آؤ اللہ کی رحمت کی طرف، آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، آؤ اللہ کی بخشش کی طرف. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، میرے فرشتوں بتاؤ، جس بندے نے اپنی مزدوری پوری کی اس کو کیا ملنا
سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جو بندہ اپنی مزدوری پوری کرے اس کو پورا پورا اجر ملنا چاہیے، اس کو انعام ملنا چاہیے، اس کو مزدوری ملنی چاہیے کیونکہ اس نے مزدوری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں جاؤ میں تجھے آج گواہ بناتا ہوں، جن جن لوگوں نے رمضان مبارک کا احترام کیا، اس کے روزے رکھے، اپنی مزدوری پوری کی، آج میں نے ان تمام کو بخش دیا، ان تمام کو میں نے بخش دیا۔ لگتا ہے بات آپ کو اچھی نہیں لگی، اسی لیے آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ نے کیا، یا تو آپ نے مزدوری نہیں کی، یا تو آپ نے مزدوری نہیں کی، یا مزدوری پوری نہیں کی، یا بالکل آپ نے پرواہ نہیں کی مزدوری کی۔ مزدوری ہوتی کیا ہے؟ ایک مزدور جب صبح سے لے کر شام تک اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ادھر لے کر جاتا ہے اور وہ عمارت بناتا ہے، شام کو مالک کہتا ہے یہ بھائی آپ کی 1000 روپے، 1500 روپے، 2000 یہ آپ کی مزدوری، وہ خوش ہوتا ہے۔ آج میں یہ لے کر جاؤں گا اپنے بچوں کے لیے کھانا وغیرہ، آٹا لے کر جاؤں گا، کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر جاؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے انتظار میں ہوں گے۔ مزدوری جب ملتی ہے بندے کو آٹومیٹک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام روزہ داروں کو بخش دیا جنہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، روزے رکھے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں واقعی آج خوشی کا دن ہے، یہ منانا چاہیے۔ عید نکلا ہے عود سے مشتق ہے، مطلب نکلا ہوا ہے۔ جو تفسیر نظامی کے طالب علم ہے وہ سمجھتے ہیں مشتق کس کو کہتے ہیں؟ مشتق کہتے ہیں نکلا ہوا، یعنی ماں سے جو ہے وہ بچہ نکلتا ہے، ماں مصدر ہے، اسی لیے عید جو ہے نکلا ہے عود سے۔ عود کا مطلب ہے کہ بار بار آنا، یعنی ہر سال لوٹ کر آنا۔ تو اسی لیے یہ خوشی ہمارے پاس ہر سال آتی ہے اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے اندر کافی اور بھی معاملات ہیں، کسی کی دبتی رنگ پہ ہاتھ رکھو تو تھوڑا سا وہ برا بناتا ہے، مطلب کہ آپ تھوڑا سا دھیان کیا کریں، اپنے ماں بہنوں کو خوب سجا کے بازار کی رونق نہ بنایا کریں، بعد میں پھر آپ لڑتے ہیں ان سے جو مطلب کہ ان کو چھیڑتے ہیں۔ یا تو بنا کے بازار میں بھیجو نہیں یا پھر ان سے لڑو نہیں، کیونکہ عورت کا مطلب ہوتا ہے ستر، ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ عورت کو چھپانا یہ ہر مرد پر لازم ہے کہ اس کو چھپا کے رکھے، اس کو ظاہر نہ کرے، اس کو مطلب کہ بازار کی رونق اور بدنگاہی کا سبب نہ بنائے۔ اسی لیے اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر ناراض کسی ٹھڑکی سے نہیں ہونا، وہ تو ٹھڑک لگانے کے لیے بازار میں آ جاتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ جب اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا تو وہ مایوس ہو کے گھر چلا جائے گا، اگر نظر آئے گا تو پھر اس کو مزہ آئے گا، نفس اس کا خوش ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بازاروں کی رونق بن جاتے ہیں، چڑیا گھر میں اپنے بے پردہ عورتوں کو لے کر جاتے ہیں یا دیگر معاملات میں، تو ایسا خزارہ نہ کیجیے، اپنی عورتوں کو پردہ دیجیے، کیونکہ پردہ جو ہے یہ عورت کی زینت ہے۔ جب تک عورت پردے میں رہتی ہے اللہ ان کو زینت بخشتا ہے، اور جب بے پردہ ہو جاتی ہے بیماریوں میں اور وہ بدنامیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے عورت کو جتنا چھپاؤ گے اتنی صحت مند رہے گی، اور جتنا اس کو ظاہر کرو گے۔ اب مرد کے لیے نماز میں حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر کرے، کیوں؟ ٹخنوں میں جتنی ہوا لگے گی ظاہر ہوگا، اس میں سورج کی شعاعیں پڑے گی، مرد صحت مند ہوگا۔ عورت کے لیے کہا گیا اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائے، اپنے پاؤں کو بھی چھپائے، ٹخنے ظاہر نہ کرے۔ تو جتنا چھپا کے اپنے آپ کو رکھے گی، اس کو باہر کی ہوا نہیں لگے گی، اس کو باہر کی مطلب کہ بدنگاہیاں نہیں پڑے گی، وہ صحت مند رہے گی۔ یہ میں سائنس کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو عورتیں زیادہ بے پردہ ہوتی ہیں زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں، جو عورتیں جو با پردہ زیادہ ہوتی ہیں وہ صحت مند بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی باتوں پر آپ کو اور مجھے بھی
عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی تھی کہ خوشیاں وہ منائے جس کو اللہ کی طرف سے رحمت ملی ہے۔ عید کا دن ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو امیر المومنین تھے، آپ لوگ ملنے کے لیے آئے کہ بادشاہ سے، ایک امیر المومنین سے آپ جا کے ملے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو دیکھا آپ رو رہے ہیں، لوگ بڑے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے حضور آپ عید کے دن رو رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم اور وہ خلیفہ جن کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے، میرے بعد نبوت نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو حضرت عمر فاروق ہوتے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا عمر جس راستے میں تم چلتے ہو شیطان تمہیں دیکھتا ہے تو شیطان راستہ بدل دیتا ہے، ہٹ جاتا ہے اس راستے سے۔ اور فرمایا عمر جہاں پہ تیرا سایہ پڑتا ہے شیطان تیرے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید کے دن اپنے کمرے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ کے رعایا نے پوچھا جو ملنے آئے تھے حضور آپ عید کے دن رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں اسی لیے رو رہا ہوں، یہ عید کسی کے لیے عید کا دن ہے اور کسی کے لیے وعید کا دن ہے، وعید عذاب۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا جس کے تراویح، جس کے روزے، جس کی نمازیں، جس کے ورد و وظائف، جس کا خیرات و صدقات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، وہ خوشی منائے آج اس کا عید کا دن ہے۔ اتنی عاجزی فرماتے تھے صحابی رسول قطعی جنتی۔ میرے آقا نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہے، تجھے دنیا میں ہی ٹکٹ دیتا ہوں، لیکن عید کے دن رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ فرمایا آج عید اس کی ہے جس کے روزے، نمازیں، ورد و وظائف، دیگر سارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ عاجزی کے طور پر ارشاد فرماتے روتا اس لیے ہوں، اللہ کو منا رہا ہوں اللہ اگر میرے روزے، نمازیں، تراویح قبول نہیں ہوئے تو اس کو قبول فرما۔ رو رو کر میرے رب کو مجھ پر ترس، یعنی جب میں روؤں گا تو اللہ کو مجھ پر ترس آئے گا اور میری نمازیں، عیدیں، ساری چیزیں قبول فرمائے گا۔ یہ عاجزی صحابہ کرام کے اندر۔ اور عید کے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ اس نے پرانا لباس پہنا ہوا، یعنی 3-4 سال پرانا، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگا حضور آپ رو رہے خیریت؟ فرمایا بیٹا اس لیے رو رہا ہوں ابھی عید کا دن ہے، جب تم گھر سے باہر جاؤ گے تمہیں دوست بھی ملیں گے، تمہیں احباب بھی ملیں گے، تو وہ کہیں گے میرے مومنین کا بیٹا ہوگے، جو بادشاہ وقت ہے اس کا بیٹا ہو اور تو نے لباس جو ہے وہ پرانا پہنا ہوا ہے، اس وقت تیری دل شکنی ہوگی، تو مایوس ہو جائے گا۔ تو اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ابا حضور مایوس تو وہ ہو جو اللہ کی رحمت سے جو ہے اس پر یقین نہ ہو، مجھے تو اللہ کی رحمت پہ یقین ہے اور آپ کے امیر مومنین ہونے پہ یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پہ جس کو یقین ہو، نبی کریم علیہ السلام کے رسول ہونے پہ یقین ہو اور آپ امیر المومنین ہیں، ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ جہاں تک آپ کو ہو سکتا تھا آپ نے ہمیں لباس لے کر دیا، لیکن اگر آج لے کر نہیں دیا تو ہم مایوس کیوں ہیں، ہم لوگوں کے باتوں پہ کیوں جائیں؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا رب العالمین تو غفور رحیم ہے، تو مالک و مولا ہے کہ تو نے مجھے اولاد بھی اگر مال نہیں دیا کہ سب مال میں خیرات و صدقات غریبوں میں کر دیتا ہوں، اولاد بھی ایسی نہیں کہ صبر و تحمل والی اولاد ہے، پرانے لباس میں بھی گزارا کر رہی ہے۔ اور ہمارے موجودہ حکمران اگر اس پر روشنی ڈالی جائے، پر روشنی کیا ڈالنی ہے،
جہاں پہ اندھیرا ہو روشنی وہاں نہیں ڈالی جاتی. آپ سب کو معلوم ہے ملک کو کنگال کر کے رکھ دیا ہے. اپنے اولاد کو پیدائشی کروڑ اربا پتی بنا دیا ہے اور آج بھی ان کی آنکھیں نہیں بھرتی. آج بھی ملک کو لوٹ رہے ہیں, خزانہ خالی کر چکے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ آ جائے تو ہم اس کو لوٹنے کی کوشش کریں. اور مفت آٹا لے لو جس کو جانور بھی کھانے کو تیار نہیں ہے, انسان تو دور کی بات ہے. جس نے کھایا اس کا معدہ, اس کا بیماری کا معاملہ کیا ہوا آپ سب کو معلوم ہے. وہاں سے مفت آٹا دیا, 660 روپے میں تھیلا تھا تو 1160 میں کر دیا. اب مفت آٹا دیا تو 10 روپے پیٹرول کے بڑھا دیے. اب دیکھو کہ عید کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. 300 روپے میں ملے گا. مزید بم جو مہنگائی کا آپ کے اوپر گرنے والا ہے, یہ مفت آٹا آپ اندازہ خود لگا لیں کتنے بیوقوف بنا رہے ہیں ہم لوگ کو. کہ ہم اس طرح کریں گے تو کل کو ہمارا ووٹ بینک جو ہے یہ ذرا مضبوط ہوگا, لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. آج ان کو کرسی کی پڑی ہے, لوگ مفت آٹا حاصل کرنے کے لیے دیگر معاملات میں مر رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن ہمارے حکمران کیسے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کون آج بھوکا ہے یا اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے. جب ایک خیمے میں گئے, ایک جھونپڑی میں گئے تو دیکھا اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, بچوں کے رونے کی. آپ اندر گئے, دیکھا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو ارد گرد بٹھا کر ایک ہانڈیا جو ہے وہ آگ کے اوپر رکھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر جب چھانک کے آپ نے دیکھا تو اس میں پتھر پڑے ہیں اور اس کے اندر پانی ہے. وہ بار بار اس میں وہ جو مطلب کہ چمچا ہوتا ہے اس میں پھیر رہی ہے اور کہہ رہی بیٹا ابھی پکتا ہے میں تمہیں دیتی ہوں. وہ رو رہے بلک رہے ہیں بیچارے کہ یہ کھانا کیوں تیار نہیں ہوتا, ہم بھوک سے مطلب کہ نڈھال ہو رہے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑے, اپنے خادم سلیم کو, یا اسلم اس کا نام تھا, ساتھ لیا, بیت المال سے آٹا اٹھایا, کھانے پکانے کے لیے چیزیں اٹھائی, اور وہاں پہ جا کے وہ پانی نکالا, نیا پانی ڈال کر آٹا بھی یا جو بھی معاملات ہے وہ پکایا. آپ کا خادم اسلم جو ہے وہ کہتا کہ میں نے دیکھا عمر فاروق آگ جلا رہے ہیں, اس کو پھونک مار رہے ہیں, یہ جو دھواں جو ہے آپ کی داڑھی سے ایسے اٹھ رہا ہے, آپ کی آنکھوں میں پڑ رہا ہے, لیکن آپ کھانا تیار کر رہے ہیں. کھانا تیار کیا, بچوں کو کھلایا. بچوں نے جب کھانا کھایا تو ان کو سکون آیا, وہ سو گئے. بڑی حیران ہوئی وہ خاتون اور کہنے لگی آپ کون ہیں؟ تو مطلب کہ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. کہا کہ جب صبح عمر کے دربار میں جاؤ گے تو عمر کو وہاں ضرور پاؤ گے. تو وہ کہنے لگی مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں نے آپ کا نام کچھ آپ نے نہیں بتایا, یا عمر کے دربار میں آپ کو پاؤں یا نہ پاؤں, لیکن ایک دعا میں ضرور کرتی ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عمر کی جگہ پہ امیر المومنین بنائے. عمر کی جگہ پہ تمہیں امیر المومنین بنائے. جس طرح تو نے آج ہماری مدد کی. تو محترم اسلامی بھائیوں, کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ حکمران گلی گلی اور گھر گھر جا کے اپنے رعایا کو دیکھتے کہ ان کا حال کیا ہے, ان کا کیا معاملہ ہے, کس طرح غربت میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور بھی بہت واقعات ہیں. بہرحال عمر بن عبدالعزیز آپ بھی وقت کے بادشاہ ہیں. ایک دن آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس آئیں, موجودہ حکمران اور ہمارے پرانے حکمران. بیٹیوں نے کہا ابا حضور آپ کل عید کا دن ہے, ہمیں کوئی کپڑے لے کر دے رہے ہیں, آپ بادشاہ ہیں عمر بن عبدالعزیز. تو آپ فرمانے لگے کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنی میری تنخواہ ہے, اس تنخواہ پہ روز کے کھانے پینے کا ہی معاملات ہوتے ہیں. تو آپ کی بیٹیاں رونے لگی کہ کل لوگ کیا کہیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں پرانے کپڑوں میں عید کے دن. تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. بیت المال کا جو وزیر تھا, وزیر خزانہ,
اس سرکار نے وزیر خزانہ اس وقت کا اس کو بلایا, کہا کہ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو. اس آگدار جب آیا تھا نا, وزیر خزانہ پہلی دفعہ بنا تھا, تو اس کے 92 لاکھ روپے مالیت تھی, یعنی اثاثہ تھا اس کا. آج 92 ارب سے بھی زیادہ اس کا اثاثہ موجود ہے. اب خود اندازہ لگائیں, آپ مجھ سے بھی زیادہ میتھ اور حساب میں کافی مطلب کہ تیز ہے, کیوں کام کاج کرتے تو ہر چیز کا حساب آپ لگا ہی لیتے ہیں. تو وزیر خزانہ کو جب بلایا, کہا کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس میں دے دو. وزیر خزانہ بھی کتنا ایماندار تھا. حضور آپ کیا جانتے ہیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ آپ گارنٹی دیتے ہیں مجھے کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے اور مزدوری پوری کر کے آپ کٹوائیں گے؟ کہا سبحان اللہ, مرحبا, آپ نے تو بہت اچھا کہا. مجھے تلقین کی اور اپنی بیٹیوں کو کہا بیٹا جاؤ, جب تک اپنی قربانیوں کو احسان نہیں کرو گے, یعنی اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرو گے, اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقام نہیں پا سکتے. آج ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں اور پرانے کپڑوں میں ہی عید منائیں گے. خود بھی کپڑے نہیں لیے, امیر المومنین ہے, بادشاہ وقت ہے, اور اپنے بیٹیوں کو بھی نئے کپڑے لے کر نہیں دیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم اسلامی بھائیوں, عید کی نماز چونکہ 1 سال کے بعد آتی ہے, اس کا طریقہ کچھ ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتا, تو اس کا طریقہ سن لیں.